بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام شہاب الدین کیرالہ۔ جب شہاب نام آتا ہے تو وہ شہاب چتور کی طرف بھی ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے جو آج کل مسجدوں میں نماز جنازے والی چارپائی چلی ہے، فریزر ڈی فریزر ٹائپ کی ہوتی ہے وہ، تو اس تعلق سے ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے، ہم اس کو بھیج دیں گے، اور اگر نہیں بنی ہوگی تو پھر آپ کا سوال ہم الگ بنائیں گے کیونکہ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اسی طرح دوسرا نام ہے ثنا اسحاق۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ پہلے جو ہم لوگ پڑھتے تھے اور ان کو بھی کافی تفصیل ہے ان کی، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم جواب الگ ویڈیو بنا کر کے دیں گے۔ تیسرا سوال ہے عبداللہ نانوتوی۔ یہ پوچھتے ہیں حاملہ عورت کی ولادت قریب ہے اور رمضان آ گیا اور حالت حمل میں روزہ دشوار ہوتا ہے تو آیا روزہ رکھیں یا نہیں؟ اطباء نے اس کی یہ بات کہی ہے کہ حمل کے زمانے میں اگر عورت بھوکی رہتی ہے تو یا پیاسی رہتی ہے تو بچے کے نشو و نما میں اس کا فرق پڑتا ہے، اسی لیے فقہا نے بھی مدت رضاعت اور حمل کے زمانے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ دودھ پلانے کے زمانے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب عورت کھائے گی نہیں تو اس کا دودھ نہیں بنے گا، بچہ بھوکا رہ جائے گا، اور حمل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں وقفے سے 2-3 گھنٹے میں کچھ لینا پڑتا ہے تاکہ پانی کی کمی نہ ہو، تو فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ روزہ نہ رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد نام ہے MZ کے شاہ جہاں پوری۔ السلام علیکم۔ انہوں نے پوچھا حضرت اگر کسی عورت یا مرد کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی میت کا کیا حکم ہے؟ اسی صورت میں اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس میں ظاہر ہے کہ مسلمان ہے، وہ نماز اگر اس نے نہیں پڑھی تو وہ فاسق ہے، لیکن نماز تو بہرحال مسلمان تو ہے اور مسلمان پر نماز پڑھی جائے گی۔ جہاں فقہاء نے منع کیا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے وہاں دوسرے قسم کے کچھ جرائم ہوتے ہیں جو متعدی ہوتے ہیں، تو عبرت کے طور پر وہاں یہ منع کیا گیا ہے کہ علماء اور قائدین حضرات اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، وہ ایک الگ کی، لیکن یہاں پر بہرحال وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھیں گے۔ اچھا، اوپر ہی جو عبداللہ نانوتوی بھی تھی، ان کا ایک سوال اور رہ گیا ہے، ایک دوسرا سوال، اس کا انہوں نے فوٹو بھیجا ہے، وہ فوٹو ہے انہوں نے پوچھا زید کی بیوی سخت نافرمان ہے اور اولاد بھی نافرمان ہے، جس کے باعث زید اہل و عیال سے بہت ہی تنگ آ چکا ہے اور زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ فلائٹ موڈ پر لگا دیں اس کو، ٹھیک۔ بہت تنگ آ چکا ہے اور زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ اب زید نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اچانک گھر سے بھاگ جاؤں اور پھر کبھی اہل و عیال میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ آیا زید کا یہ فعل درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور زید کے بیٹے ہیں جوان جو اپنی ماں یعنی زید کی بیوی کی کفالت کر لیں گے۔ یہ ہمت ہارنا ہے، اصل میں ایسا نہ کریے، یہ بھاگنا علاج نہیں ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ پریشانی میں پڑ جائیں، کہاں مارے پھریں گے بے یار و مددگار۔ تو اسی طرح اس کو مینیج کریں، اور جو ہمیں نہیں معلوم کہ آپ نانوتا آپ یہاں سے پوچھ رہے ہیں، وہاں کسی عالم کے پاس جائیے، اپنا مسئلہ رکھیے، وہ انشاءاللہ حل کریں گے، اور آپ کے بیٹوں کو لے جائیے یا بیٹوں سے رابطہ کروائیے، ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائیں، اس میں آپ کی بھی بدنامی ہے، گھر کی بھی بدنامی ہے، اور پردیس تو پردیس ہوتا ہے، گھر بہرحال گھر ہوتا ہے۔ تو اب کیا پریشانی ہے یہ تو ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ نے تو یہ لکھ دیا کہ گویا میرا رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم بھی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر وہاں جائیں اور علماء سے اپنی ذاتی مسئلہ رکھیں، جا کر کے اپنا دکھڑا سنائیں، تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا حل نکل آئے گا۔ اچھا، تو یہ اس کے بعد یہ جو تھا MZ کے کسی عورت کا مرد کا، وہ بیچ میں ایک جز رہ گیا تھا تو ہم پھر اوپر چلے گئے تھے۔ ان کا سوال یہ ہے MZ کے شاہ جہاں پوری، ان کا سوال حضرت اگر کسی عورت یا مرد کا انتقال ہو جائے اس نے اپنی زندگی میں، اچھا یہ تو ہو چکا ہے ایک مرتبہ۔ انہی کا دوسرا سوال ہے وتر کی تیسری رکعت میں تکبیر تحریمہ کر کے رکوع میں چلا گیا اور پھر یاد آیا کہ وتر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑا ہو گیا اور دعائے قنوت پڑھ لی، بعد میں اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تکبیر تحریمہ اس کو نہیں کہتے، آپ جو اس کو کہہ رہے ہیں جو وتر کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے تکبیر کہتے ہیں، میرا خیال آپ اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ تکبیر تحریمہ تو نماز کے شروع میں ہوتی ہے۔ تو اس میں فقہاء نے لکھا ہے، دونوں باتیں ہیں، ایک شکل تو یہ بنتی ہے کہ وہ رکوع سے گویا قنوت کی طرف لوٹ رہا ہے، رکوع فرض ہے اور دعا قنوت واجب ہے، تو بعض فقہاء کہتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جائے گی کیونکہ فرض سے وہ واجب کی طرف لوٹا ہے۔
لیکن مفتہ بھی یہی ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس کا ابتلاء عام ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، رمضان میں خاص طور سے، کہ وہ وتر پڑھا رہا تھا اور وہ کھڑا ہو گیا، لقمہ بھی لوگ پیچھے دے دیتے ہیں، تو اگر اس طرح نماز فاسد ہو تو پھر بڑی دقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے مفتہ بھی یہی ہے کہ اس کی نماز سجدہ سہو سے ہو جائے گی، یعنی گویا دونوں شکلیں، اگر وہ نہ اٹھے تب بھی دعائے قنوت چھوٹ گئے تب بھی نماز ہو جائے گی سجدہ سہو، اور اگر دوبارہ اٹھ گیا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تب بھی چونکہ وہ رکوع سے دعائے قنوت کی طرف واپس آیا ہے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، تب بھی نماز دونوں شکلوں میں ہو جائے گی سجدہ سہو کے ساتھ۔ محمد مرتضیٰ نانوتوی، انہوں نے پوچھا ہے کہ بیمہ کرانا کیسا ہے؟ بیمہ کرانے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو سن لیں۔ مجبوری کے حالات بھی الگ ہوتے ہیں اور عام حالات میں تو جائز نہیں ہے، لیکن بہت سی شکلیں ہیں جن میں جواز بھی ہے۔ زید کا خون موٹا ہے، اگر وہ افیم بطور دوائی استعمال کرے تو آیا درست ہوگا یا نہیں، چونکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ماہر طبیب ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ورنہ موٹے ہوتا خون موٹا ہوتا ایسا ہو جائے گا کہ مر جائے گا کچھ دن میں وہ، تو پھر بطور دوا کے وہ علاج کر سکتا ہے اپنے طور پر۔ اسے کیا پتہ کتنی ڈوز لینا ہے کتنی ڈوز نہیں لینا، تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کسی طبیب حکیم سے، اگر وہ کہتا ہے تو جان بچانے کے لیے اس کا استعمال درست ہو جائے گا۔ یہ نام آتا ہے تھنکر پرسن، کامنٹ انہوں نے کیا ارتھکویک پر، اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کی الگ سے ویڈیو بنائی جائے یا اسی سوال میں، چلیے اسی سوال میں ان کو ڈالے دیتے ہیں۔ انہوں نے ارتھکویک کے تعلق سے بڑا لمبا سوال کیا ہے، اور ان کا منشا صرف یہ ہے کہ وہ اس کو نیچرل ہم کیوں نہیں کہتے، اسے آزمائش یا عذاب کیوں کہتے ہیں۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جو ویڈیو بنایا تھا اس میں اس کی وضاحت کی تھی کہ فطری بھی ہو سکتا ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ عذاب اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی فرد بچتا نہیں زندہ، سب مر جاتے ہیں، اور آزمائش بہرحال آزمائش ہونے سے انکار نہیں، اور فطری چیز بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ہی نے مثال دی تھی جس کو آپ نے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو مثال میں دیا ہے کہ بھائی بہار بنگال اور کبھی کبھی آسام وغیرہ میں سیلاب آ جاتا ہے تو ان کو کہتے بھی ہیں سیلاب زون، سیلاب زدہ ایریا، باقاعدہ نام ہی رکھ دیا جاتا ہے اس کا۔ تو ان کا اصرار ہے کہ جب ہم وہاں پر ایسا کر سکتے ہیں تو ارتھکویک میں بھی ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ ایسا، ہم نے اس کو منع نہیں کیا، لیکن تھوڑا سا اصل میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے فطری چیزیں تو چاند اور سورج کا گرہن بھی ہے، لیکن وہاں وہ گھڑی اور منٹ کے اعتبار سے سائنسداں آج کل بتا دیتے ہیں فلاں وقت میں ہوگا فلاں وقت میں نہیں ہوگا۔ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا تو حضور علیہ السلام نے مسجد کی طرف بھاگتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، یہی ان چیزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس میں آج تک کوئی ایسا نہیں کہ سورج گرہن میں یا چاند گرہن میں کسی کا انتقال ہو گیا ہو، کوئی مرا ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام مسجد کی طرف دوڑتے تھے، گھبراہٹ ہوتی تھی، حالانکہ اس کا ایک سائنٹیفک ریزن بھی تھا۔ اور اب تک کی جتنی زمین پر وقوع پذیر چیزیں ان میں سب سے اوتھنٹک چاند گرہن اور سورج گرہن ہے، لوگوں نے 100 سال تک کا پورا منٹ اور گھنٹے سے بتا دیا، لیکن اس کے علاوہ سیلاب کا نہیں بتا پایا۔ یہ بات بھی ہم نے رکھی تھی کہ ہر چیز کا ایک الگ فرق ہے، ہر چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ میچ بھی نہیں کر سکتے کہ بالکل سیم سا ہو جائے گا۔ تو چاند اور سورج میں دیکھیں وقت پر نکلتے ہیں، لیکن بارش میں سیلاب میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی پہلے سے نہیں بتاتا کہ اس سال سیلاب آئے گا، آ سکتا ہے، تو یہ کون سی بات ہوئی۔ اسی طرح ارتھکویک میں جہاں زیادہ ہوتے رہتے ہیں تو سائنسداں، ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں سائنسداں کو لوگ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں سائنسداں، ہم اور آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فلاں علاقے میں جو ہے وہ سیلاب آتا رہتا ہے، اسے سیلاب کہہ رہے ہیں، سوری وہ ارتھکویک زلزلہ آتا رہتا ہے، اسے زلزلہ زون کہہ دیا جائے، تو اس میں سائنسدانوں کی کہ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں۔ کمال تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ سائنسداں کہیں کہ فلاں وقت میں آئے گا اور تب آئے، یہ آج تک نہیں کہا۔ ان کا پریڈکشن اور پیشین گوئی کیے ہوئے ہندوستان کے بارے میں کئی گھنٹے گزر چکے، انہوں نے کہا 72 گھنٹے میں آ سکتا ہے، تو کچھ نہیں آیا، ہلکا پھلکا۔ تو اس لیے سائنسداں کہنے میں تو وہ کہتے ہیں علامتیں دیکھ کر کے ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں، آپ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ صاحب زلزلہ، یہ بار بار زلزلہ آتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ زلزلہ والا زون ہے۔ بہرحال الخلاصہ ہے کہ آپ کا منشا ہے کہ فطری، تو ہم نے اس سے فطرت سے انکار نہیں کیا، بلکہ ہم نے شاید یہ بھی کہا تھا کہ ایسی جگہوں پر پکے مکان نہ بنائے جائیں، یا اس علاقے میں گھنی آبادی نہ ہو، اونچے مکان نہ بنائے جائیں۔ تو لیکن آزمائش ہونے سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اگر آزمائش نہ ہو، نیچرل اسے مانا جائے تو پھر ایک ٹائملی آنا چاہیے نا، ٹائملی کیوں نہیں آتا؟ بالکل اسے نیچرل سے بھی انکار بالکل لیا نہیں، لیکن اسے ہر سال اسی وقت میں اسی تاریخ میں آنا چاہیے۔ یہ کبھی 20 سال میں آ گیا، کبھی 50 سال میں آ گیا، کبھی 100 سال، یہ کون سی بات ہوئی؟ باقی جہاں تک زلزلہ زون کا مسئلہ ہے تو وہ تو جاپان وغیرہ میں ہم نے سنا ہے کہ بہت سی جگہوں پر لکڑی کے مکان بناتے ہیں، اس لیے کہ وہاں زلزلہ بار بار آتا ہے۔ تو اس کو فطری ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، آزمائش ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، عذاب ہونے سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہر چیزوں کی ایک اپنی اپنی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کافی حد تک اس کا خلاصہ کر دیا ہے، باقی اگر اور کچھ آپ کو شبہ رہ جائے تو پھر اگلے سوال میں کر لیں اس کو۔ اور یہ آج سوالات کم آئے ہیں، یہیں تک سوالات پورے ہوتے ہیں، اور اگلی نشست تک کے لیے ہم آپ سے رخصت
رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔